ہم نے ہمارے جو ضلعی عہدیدار ہے اسے بائی نیم FIR کٹوایا، اسے بولا ہے، اب اسے FIR کٹا یا نہیں کٹا یہ مجھے معلومات نہیں ہے، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق جو وہاں پہ موجود ضلع کا رسپانسبل بندہ ہے اس نے مجھے فون کیا تھا کہ بھائی یہ متحدہ کے دفتر سے ہوا ہے اور باقاعدہ نامینیٹ بندوں کے نام FIR کٹوایا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی کہ ابھی آپ کو نہیں پتا، آپ کے کسی کارکن نے FIR کٹانی تھی مگر آپ کو نہیں پتا اس کا ابھی تک سٹیٹس کیا ہے؟ ضلعی آرگنائزر ہے اقبال کاکڑ نام ہے، اسی نے FIR کٹوانا تھا۔ مگر کیا آپ ابھی بھی اپنے موقع پر کھڑے ہیں کہ MQM ہی ذمہ دار ہے اس قتل و غارت اور پختونوں کی جو لہو بہہ رہا ہے کراچی میں؟ دیکھو دو کیسز الگ ہے، یہ مختلف واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو شاہ فیصل میں جو بندہ شہید کیا گیا تھا جس کا نام ہے نبی داد خان، نبی خان جو تھا اس کو 1 مہینہ پہلے ان کے سیکٹر انچارج نے اور 3 لاکھ روپے ان سے چندہ مانگا تھا وہ پنجاب کنونشن کے لیے۔ اس نے منع کیا، اس نے مجھے بتایا اور میں نے وسیم آفتاب سے بات کر کے اس نے ان لوگوں کو منع کر دیا اور انہوں نے معذرت کر کے ساری کر دیا اور معافی طلب بھی بات ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد ان کے ورثاؤں نے جو لاش لایا تھا۔ سید صاحب آپ نے MQM کے وسیم آفتاب کو بتایا قتل و غارت رک گئی اور انہوں نے معافی بھی مانگی؟ نہیں قتل و غارت کی بات نہیں کرو، وہ بتے کی بات کرو جو 3 لاکھ روپے اس بندے سے بتہ مانگ رہا تھا، اسی کے اوپر میرے وسیم صاحب کو بولا کہ دیکھو آپ کے سیکٹر ہے وہ اس سے 3 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں پنجاب کنونشن کے لیے۔ دیکھیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں شاہد سید صاحب، میں بالکل اختلاف کرتا ہوں، اور یہ نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایشو کو ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے۔ اب شاہ فیصل کا جہاں کا ذکر کر رہے ہیں وہاں FIR ان کے لوگوں نے کٹوائی ہے۔ FIR کا نمبر میں دے دیتا ہوں، FIR نمبر 262/2010 شاہ فیصل پولیس اسٹیشن میں انہوں نے ہزاروال کے خلاف کٹوائی ہے FIR، تو ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں۔ سید صاحب یہ ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے دفتر سے فائرنگ ہوئی ہے، آپ کے علاقوں میں ہوئی ہے اور آپ کے ہی جو MPs ہیں وہ ملوث ہیں۔ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، بالکل اگر یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ MQM خدا نہ خواستہ ایسا ایکٹ کبھی نہیں کرے گی کہ اپنے دفتروں سے فائرنگ کرے۔ اور آج آپ کور کمیٹی سے باہر نکلا ہے لا تعلقی کا وہ اعلان کر کے؟ بالکل، کیونکہ اس میں دوسرا فریق نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے بیٹھ رہے تھے کہ ہزاروال اور ان کی بات چیت ہو سکے، وہاں مسئلے کا حل تلاش کریں۔ جب وہ دوسرا فریق ہی نہیں ہے تو میں کیوں بیٹھوں گا؟ میری پارٹی تو چلی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے خلاف آج پریس کانفرنس ہزاروال نے کی ہے پریس کلب کے سامنے، ایجیٹیشن کی ہے، تو وہ کیوں ایجیٹیشن کر رہے ہیں؟ یہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو مسائل ہیں ان کو چاہیے ایمیکبلی بیٹھ کے طے کریں، حل کریں۔ MQM کی طرف ڈائیورٹ کر کے یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ کراچی کا امن تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو میں نے پہلے بھی کہا ہے تو MQM کے اوپر FIR کٹی ہوتی ہیں۔ MQM کے اوپر کوئی FIR کا نام تو دکھائیں، کوئی نمبر بتائیں یا کوئی ایسا بیان بتائیں کہ انہوں نے MQM کے خلاف بیان دیا ہو کہ ہم نے آفس چلایا۔ مرکزی نائب صدر ہزارہ قومی جرگہ کے شاہد سید صاحب 1 سیکنڈ آپ کی جانب بھی آئیں گے۔ ترک صاحب آپ تمام تر باتیں سن رہے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق اور جو آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اصل مسئلہ جو ہے یہ ANP اور MQM کے درمیان نہیں ہے، اصل تنازع کیا ہے؟ اصل تنازع جو اس وقت موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہزاریوال ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو چکے ہیں ہزارہ قومی جرگہ کے حوالے سے، اور اس وقت جتنے بھی رجسٹ ہمیں جو سامنے آ رہی ہے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اگر اپنی کوئی کمیٹیاں بنانا چاہتے ہیں یا علاقوں میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں رجسٹ ہو رہا ہے ہمیں۔ پلس ایسا بھی ہے کہ ابھی ہماری جب 1 مئی کو جو ریلی تھی اس میں جب ہمارے لوگ واپس جب گھروں کے لیے جا رہے تھے تو ان کو وہاں زد و کوفت کیا گیا۔ اسی رات لاسٹ نائٹ جیسے گزری ہے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو ساتھی تھے، جو ہمارے کارکن تھے، جب وہ گھروں کو واپس گئے ان کے گھروں کے آگے جھنڈے لگائے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جھنڈے لگائیں ضرور، کوئی منع نہیں کرتا، مگر آپ فائرنگ نہ کریں۔ فائرنگ کرنے سے یہ فائرنگ ANP کے کارکن اور پختون کر رہے تھے کراچی کے؟ بالکل۔ اس میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے مزاحمت کی کہ بھائی میری والدہ بیمار ہیں اور ہمارے لوگ یہاں ایڈمٹ ہیں، عمر رسیدہ عورتیں ہیں، خدا کے لیے آپ یہاں فائرنگ نہ کریں، اس پہ یہ ہوا کہ وہاں سے کلیش شروع ہو گیا، جہاں لڑائی شروع ہو گئی، انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد مزید معاملات بڑھتے چلے گئے، ایسا ہوا کہ ہمارے ہزاریوال جتنے کارکنان تھے ان کو صبح 7 بجے کے ٹائم پہ ان کو گھروں سے اٹھایا گیا اور ان کو ANP کے وارڈوں کے اندر لا کر
ان کو مارا گیا، مارنے کے بعد پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں اور کس کے پاس اپنی فریاد پیش کریں؟ پولیس شاہی سید صاحب ادھر موجود ہیں۔ شاہی سید صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کراچی میں اے این پی کے وارڈن، کراچی میں اے این پی کے کارکن، کراچی میں اے این پی کے کارکنوں کے ہاتھوں تشدد جو ہے، ایز صدر اس جگہ کا اے این پی کے مین نمائندے جو ہیں، ریپرزینٹیٹو جو ہیں، کیا کہیں گے آپ ان ساری باتوں پہ؟ اب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ مہر، یہ جو بندہ بات کر رہے ہیں یہ تو وہ رقاصائیں ہیں، وہ تو ہر دور میں ہر قوم میں ملتی ہے۔ ابھی آپ گوہر ایوب صاحب سے میری بات ہوئی ہے، تو بھی پہلے بات ہوئی ہے، ہماری حیدر زمان بابا جو ہزارہ قومی اتحاد کے جو بانی ہے، جو کام کرنے والے، ابھی ہمارے گھر میں رضانہ اس میں ہزاری قوم مون سے کوئی 40-50 لوگ آئے تھے۔ ارشاد حسین بخاری جو نامی گرامی آدمی ہے، وہ سب لوگ یہاں پہ آئے اور اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ یہ تو قوم کے غدار ہے، جو بات کر رہے ہیں تو قوم کے غدار ہے۔ ہزارے موومنٹ سے، ہزارے والی سے کیا واسطہ ہے؟ یہ تو متحدہ کے اندر وہ تنظیمیں ہیں جو انہوں نے پال کے رکھے، یہ تو ٹاؤٹ ہے۔ اور جو واقعہ وہاں کے ہوئے وہ محلے کے واقعہ، محلے میں لڑائی بھی ہوتی ہے، ایف آئی آر بھی کرتی ہے، راضینامہ بھی ہوتے ہیں۔ آن لائف آپ ہماری تذلیل کر رہے ہیں، آپ ہماری تذلیل کر رہے ہیں۔ آپ ایک سینئر رہنما ہیں جی، آپ سے آپ کو قوم کا غدار قرار دیا جا رہا ہے اور ان کی بات اس حد تک درست ہے کہ وہ محلے کی لڑائی ہے، محلے میں ختم ہوگی۔ ہزاروں لڑائی محلوں میں ہوتی ہے۔ شاہ صاحب آپ میری بات سنیں گے تو میں آپ سے وضاحت کر سکوں گا نا۔ اب بے گناہ پختونوں کو چن چن کے مارو، زبان کے لینگویج کے اوپر پختونوں کو مارو۔ شاہ صاحب مجھے آپ اجازت دیں، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ گلی محلوں کی، تو گلی محلوں سے ہی اصل اگر سیاست اور تحریک شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کوئی محلے کی لڑائی کوئی ایسی نہیں ہوتی ہے، محلے کی لڑائی محلے میں ختم ہوتی ہے، کل اس کا راضینامہ ہو جائے۔ آج لڑائی ہوئی، کل وہ بیٹھیں گے، وہ رشتہ دار ہے، وہ ریلیٹیو، وہ ایک گھر میں ایک محلے میں رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں 28 جانیں چلی گئی، 28 جانیں تم اپنے ذمہ لے رہے ہو۔ میں تو کنڈیم کرتا ہوں، یہ 28 آدمی پہ ہمارے مرے، اس کا مطلب ٹھیک ہے میں کٹواتا ہوں، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے وہ قیمتی جانیں، وہ ہمارے بھائی تھے، اور اس میں جو لوگ کو اجازت تو دیں کہ وہ کچھ کہہ سکیں۔ آپ سے صرف میں اتنی گزارش کرتا ہوں، آپ ہمارے سینئر بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور پھر شاہ صاحب ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر شاہ صاحب بات یہ ہے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو اس وقت مسائل ہیں جو کراچی کے اندر ہزارے وال قومیت کو جو اس وقت ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، ہزارے وال کی ہوئی ہے، کس سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے؟ ہم تو اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو زدوکوب کیا گیا، ہمارے لوگوں کو مارا گیا، کوٹا گیا۔ کہ صوبہ ہزارہ تحریک کے جو قائد ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، بابا حیدر زمان جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزارہ وال اور پختونوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ اصل ایم کیو ایم ہے، جن کو ان کے ورڈ میں، ان کے یہ ورڈز ہیں، یہ آپ بھی وسیم اختر صاحب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اصل قاتل آپ ہیں جو آپ چھپ رہے ہیں، کبھی پختونوں میں، کبھی ہزارہ وال میں۔ دیکھیں، اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں جواب دینا چاہوں گا۔ یہ جو صاحب آپ نے وسیم صاحب کو بلایا ہے، ظاہر ذمہ دار شخصیت ہیں تو ہی اپنے پروگرام میں آپ نے مدعو کیا ہے ان کو، اور گراؤنڈ ریالٹی بتا رہے ہیں وہ۔ بابا کو اتنا نہیں گراؤنڈ کا پتا، یہ گراؤنڈ ریالٹی بتا رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے لوگوں کو زدوکوب کیا گیا۔ وسیم اختر صاحب جس صوبے کے لیے لڑ رہے ہیں، جس صوبے کے لیے وسیم احمد ترک صاحب بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا جو صدر ہے، جو مانا جاتا ہے، میں بھی خیبر پختونخوا سے ہزارہ ڈویژن سے ہو کر آئی ہوں، باٹا گرام تک ہو کر آئی ہوں۔ باٹا گرام میں نہ سے باقی ساری ادھر کی جو ہری پور ہوا، ایبٹ آباد ہوا، آگے آپ کا وہ سارے بابا کو ریکگنائز کرتے ہیں۔